الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم المقام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور ماؤں اور بہنوں، آج جمعہ کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے جمعہ کے متعلق ضروری احکامات بتلائے جائیں گے۔ آپ کئی چارٹ دیکھے ہوں گے جمعہ کے متعلق کہ جمعہ میں کیا کیا کرنا ہے، اور ایک عام غلط فہمی کہہ لیجئے اسے، یا بس ایک زبان پر لوگوں کے آگا جمعہ مبارک کیسا کہنا ہے، جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے۔ پوری قرآن شریف پڑھ لیں، احادیث مبارکہ پڑھ لیں، فقہا کے کلام پڑھ لیں، دیکھ لیں کہ ثابت نہیں کہ وہ جمعہ مبارک اگر کوئی کہہ لیتا ہے تو بھئی وہ کہہ لیا۔ جمعہ مبارک اس کے لیے جو جمعہ میں پہلے حاضر ہو، غسل کرے، مسواک کرے، اچھے کپڑے زیب تن کرے، خوشبو لگائے، سورہ کہف پڑھے، سورہ دخان پڑھے، یاسین شریف پڑھے، استغفار کی کثرت کرے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھے، الگ الگ صیغوں سے جو احادیث میں مروی ہے سب کرے۔ اور صلاۃ التسبیح کی بھی اہمیت آئی ہے، اگرچہ کہ اس کے اوپر کلام کرنے والوں نے کلام کیا ہے، لیکن اتنے طرق سے ہے کہ وہ حسن کے درجے تک پہنچ چکی ہیں۔ پڑھے۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب چھوڑ کے لوگوں کے ذہنوں میں کیا بیٹھے ہوا ہے، جمعہ مبارک بول دیا تو میں جمعے کا حق ادا کر دیا، سمجھ رہے، جمعے کا حق ادا ہو گیا، جمعہ مبارک بول دیا، جمعے کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، اگر آپ زبان سے جمعہ مبارک نہ بھی کہیں، اگر یہ اعمال کر لیں تو جمعہ مبارک ہے۔ جمعہ کا دن سب سے افضل اور بہترین دن ہے۔ اللہ رب العزت 28 پارے میں، ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے 28 پارے میں، سورہ جمعہ ہے جس میں 2 رکوع ہے، 11 آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ بڑا پیارا لفظ ہے۔ اللہ رب العزت اپنا رشتہ کیا ہے اللہ سے بندے کا، اللہ پر ایمان لایا، وہ اللہ رب العزت رشتہ دے کے بتلائے، اے ایمان والو۔ جیسے اس کی مثال مفتی شیخ الاسلام دیتے ہیں کہ ایک یہ کہ اپنے بچے کا نام لے کر پکاریں، اور ایک یہ کہیں کہ بیٹا ادھر آؤ، تو کتنا تلطف اور تلذذ ہے، مزہ ہے بیٹا کہنے میں۔ اللہ رب العزت رشتہ دے کر بلائے، نام نہیں، اے وہ لوگو جو مجھ پر ایمان لائے۔ قرآن شریف میں 89 مقامات پر یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، اے ایمان والو۔ احکامات لاگو ہوتے ہیں، کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے، یہ لفظ اللہ پاک استعمال کرتے ہیں، اے ایمان والو۔ اذا نودی للصلاۃ، جب پکارا جائے، نودیا اذان دی جائے، اذن یؤذن، مؤذن جس کے معنی آتے ہیں اعلان کرنا، ڈکشنری کے اعتبار سے اصطلاح میں مخصوص کلمات کا ادا کرنا۔ یا ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ایک پہلی کے طور پر ایک عالم دین یوں پوچھا کرتے تھے کہ دنیا میں مجھے بتلا وہ کون سا جاب ہے، نوکری ہے، جس میں صرف 17 لفظ اچھے یاد کر لینے پر آپ کو جاب مل جاتا۔ وٹس جیسے APPLE ایپل بول دیا، آپ CAT کیٹ بول دیے، تو ایسے صرف 17 لفظ اگر آپ بہترین طریقے سے اگر آپ یاد کر لیے تو آپ کو کم سے کم 2021 اس میں 10 سے 15 ہزار تک میری گارنٹی ہے میں نوکری۔ تو بولے بھئی ہم ہیں راضی۔ کیا ہے وہ؟ بولے یہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہے۔ اس کے کلمات اور اقامت کے آپ ملا لیجئے، دیکھیے آپ اتنے کلمات بھی صحیح ادا نہیں ہو رہے، اذان ہو رہی کیا ہو رہی نہیں معلوم، الفاظ کا پتہ ہی نہیں، ہجے نہیں آتے، تلفظ صحیح نہیں ہے، کہاں پر کھینچنا نہیں معلوم۔ حی علی الصلاۃ، تو حیا میں کھینچ دیتے،
تو میں اس لیے بتلایا کہ نودیہ اس کے معنی پکارا جائے ڈکشنری میں اور اصطلاح میں مخصوص کلمات کا، یہ اللہ اکبر یہ کلمات کو ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلا دیا میں کہ ایک عالم دین بطور لطیفے کے بھی اور حقیقت ہے پوچھتے تھے لوگوں سے، تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا کون سا جاب ہے بتلاؤ جو کہ جہاں پر صرف 17 کلمات الفاظ اگر رٹ لیے تو ایسی بہترین نوکری ملتی۔ تو بتلائیے، آپ کمنٹس کر کے بتلائیے کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی نوکری ہے کہ نوکری کی نوکری بھی ہے، عبادت کی عبادت بھی ہے، ثواب کا ثواب بھی ہے۔ اللہ اکبر، پھر جتنے لوگ آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے ان کا بھی ثواب ملے گا بغیر ان کے ثواب میں کمی ہوئے۔ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر ثواب معلوم ہو جائے اذان کا تو لوگ لڑنے جھگڑنے لگیں گے، خورا ڈالنے لگیں گے، یہ فرمایا گیا۔ بہرحال نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، بعض لوگ جمعہ کہتے ہیں، اصل لفظ جمعہ ہے، جمعہ بھی ہے ایک لغت میں یہ بھی ہے، لیکن قرآن شریف میں جمعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی آتے ہیں جمع ہونا، جمع سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ دوڑنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ مسجد کو بھاگ لیتے نہیں آنا ہے، جیسے ہی پہلی اذان ہو جائے۔ دیکھو اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں خطیب کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، منبر پر اذان ہوئی، لوگ جمع ہوئے، اور اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا، نماز ہوتی تھی۔ اسلام پھیلتا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے 2.5 سال تک، اسی طرح سے خطیب کے سامنے اذان ہوئی۔ 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، دونوں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے ہونا، شیخین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان کے دور میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری کے 2 یہ خلفاء کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ عثمان تو ذو النورین ہیں، 2 نور والے، کسی کو بھی شرف یہ نہیں ملا، تو اور زیادہ لوگ مسلمان ہونے لگے، اور ایک اذان کافی نہیں سمجھی گئی کہ لوگوں کی جمعہ چھوٹ جائیں گی۔ صحابہ کے مشورے سے ایک اذان کا اضافہ ہوا، یہ اچھی طرح سے یاد رہے۔ مقام زورہ مدینہ منورہ میں ہی بازار ہے، آج جتنا حرم ہے مدینہ کا وہ تو پورا مدینہ ہی تھا۔ آپ دیکھیں ترکی میں اس وقت جو مسجد تھی اس کے بعد توسیع وغیرہ ہوئی آج، تو مقام زورہ پر پہلی اذان جس کو ہم 12:40 12:30 اول وقت میں دیتے ہیں، تو یہاں پر بہت اہم مسئلہ ہے، مفتیان کرام سے رجوع ہو کر معلوم کرتے ہیں کہ پورا بتلاؤ ہم کو کیا ہے۔ کہ قرآن شریف میں کہا گیا اذان ہو تو آپ نماز کو جائیں، کیا درجہ ہے؟ پورا لبے لباب اس کا خاکہ یہ ہے کہ جیسے ہی پہلی اذان ہو جائے آپ غسل وغیرہ کر کے اچھے کپڑے پہن کر عطر وغیرہ لا کے پیدل جانے کی فضیلت ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ میں ابھی جمعہ کے احکامات میں سنن میں بتلاؤں گا، میں آپ کو ترتیب بار بتلاؤں گا، چلے جائیں آپ، اس کا کیا ثواب ہے یہ بیان۔ دوسری اذان مراد نہیں ہے۔ کچھ ہے مسلمان اور اچھے پڑھے لکھے ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دور میں نہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں ہوئی اذان، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں ہوئی تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ نہیں، غلط فہمی ہو گئی ان لوگوں کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ یہ بھی فرمائے نا، جب ارشاد سنیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت، میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پر لازم ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے، اعلی لزوم کے لیے آتا، وجوب کے لیے آتا، تم پر لازم ہے پکڑنا میری سنت کو۔ اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے خلفاء راشدین مہدیین کے الفاظ استعمال فرمائے، رشد و ہدایت جن کو مل چکی ہے ان کی تم اتباع کرو گے، یعنی مجھ سے صراحتاً وہ کام وہ فعل تم کو نہیں ملے گا، لیکن ان لوگوں نے اگر کیا ہے تو وہ بھی میری ہی سنت ہے، کیونکہ خود میری زبان سے وعدہ ہوا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے پہلی اذان بھی سنت ہے، دوسری اذان تو ہوتی ہی ہوتی، پہلی اذان ہی سے مسجد کا رخ کریں۔ البتہ اس میں علماء یہ بتلائے، دیکھو آپ 12:30 کو اذان دیتے ہیں،
1 بجے بیان شروع کرتے ہیں اور 1:20-25 کوئی 1:30 بجے بیان ختم ہوتا ہے، پھر سنتیں ادا کی جاتی، کہیں پر 1:45 کو، کہیں پر 2 بجے نماز ہوتی۔ اب لوگ گناہ میں مبتلا ہو رہے، اس کا کچھ ذریعہ علم کی ناواقفیت کی بنا پر کمیٹی کے حضرات میں بھی یہ بات آتی ہے۔ کیسے؟ وہ یہ کہ دیکھو، اب ایک کمیٹی میں ایک بات رکھا تھا میں لاک ڈاؤن کے بعد، اس کے بعد انہوں کو سمجھ میں نہیں آیا، جمعہ کو نہیں آنا، میں 18 سال جمعہ کیا، میں بولا خدا حافظ بھائی، ایسے علم سے ناواقف حضرات کے درمیان میں رہ کر میں کام نہیں کر سکتا، چھوڑ دو۔ کیا تھا مسئلہ؟ یہ تھا کہ میں نے یوں کہا تھا کہ دیکھو آپ 12:30 کو اذان دے رہے، اب لوگ بیان شروع بھی اگر ہو رہا 1 بجے تو لوگ گھروں میں ہی بیٹھیں گے نا، اگر وہ غسل وغیرہ بھی کر لیے، اچھے کپڑے بھی زیب تن کر لیے، تو وہ گھر میں بیٹھیں گے۔ وہ بولا بھائی آپ بیان تو 1 بجے شروع ہو رہا، لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے آپ مسجد کو جائیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مسجد کو اتنا جلدی جا کے آپ کیا کریں، حالانکہ کیا کریں، کیا سورہ کہف پڑھیں بھائی، ابھی جو اعمال بتلائے گا یہ کریں، لیکن ہوتا نہیں، 1 بجے جاتے۔ تو ہم ان سے یہ کہیں کہ آپ 1 بجے اذان دیجئے، 1 بجے اذان دیجئے، 1:10 کو عربی خطبہ کی اذان ہوگی، 1:15 کو نماز ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی اذان ہوگی آئیں گے، آپ 4 رکعت سنت پڑھ لیں گے، پڑھتے ہی بیان کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ لوگ گناہ سے بچ جائیں گے۔ یہ رائے بھی رکھے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ پوچھے نہیں۔ میں بولا بھائی آپ کو معلوم ہی کیا، آپ کو معلوم ہے اس سلسلے میں کچھ نہیں معلوم ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، آپ جائیں، آپ افتاح سے پوچھیں، اگر میں غلط ہوں تو میں نہیں آؤں گا۔ تو وہ ہمت کرے نہیں، تو بہرحال 18 سال جمعہ پڑھا کے ہم چھوڑ دیے، کیونکہ بیچارے ان کو تعلیم الاسلام بھی نہیں آتی، ابھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں آتی، نصاب دینیات بھی نہیں معلوم، تو کیا کام کریں گے اس کے اندر۔ تو جمعہ کے دن کا اذان کا یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ایک ہی اذان پر اکتفا کرتے ہیں، اسی کو سمجھتے ہیں کہ بھائی ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں، 2 بھی اذان ہونا ہے، اور اس کا پروف بھی حدیث سے بتلا دیا گیا۔ حدیث کی ہر کتاب میں آپ سرچ کریں، آپ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین مل جائیں گے آپ کو، اور صحیح تلفظ ہو پھر وہ اذان کی ٹاپک ہو جائے گی۔ دیکھیے اب آئیں اس طرف کہ جمعہ کا دن سب سے افضل ہے، سب سے بہترین دن ہے۔ یہ فتح الباری میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھے، یہ بخاری کی شرح ہے فتح الباری، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بہت فیمس ہے۔ حدیث میں اسے سید الایام دنوں کا سردار کہا گیا۔ اس دن بڑے اہم امور انجام پائے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن آپ جنت میں داخل کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک لغزش کے نتیجے میں اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، لوگ سمجھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مسلم شریف اگر اٹھا کے دیکھیں تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، اور ان کے اوپر درود و سلام ہونا نا، درود و سلام انبیاء علیہ السلام ہے۔ تو یہ غلط فہمی کا یہ بھی ازالہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو لوگ ایک اچھمبا سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا نا، اس وجہ سے۔ تو اس لیے میں بھی اب ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ سمجھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی لغزش اور خطا ہوئی کہ نکالے گئے، نہیں، حضرت آدم علیہ السلام، آدم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں بھی ہے، اس کا پروف بھی ہے، مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی دن اللہ پاک نے آپ کو زمین پر اتارا، اسی دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس میں دعا کرے خیر کی، قطع رحمی وغیرہ ظلم زیادتی کی نہیں، تو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ اب دیکھیں پورا کلام اس کا لب لباب یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم، اگر اللہ نہ بتلایا اور یوں کہہ دیا کہ نہ بتلاؤ، تو پھر بھی اللہ اور سے رسول کے درمیان ہی میں یہ جس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کو ذرا پوشیدہ بھی رکھ دیا جاتا ہے، جیسے لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اور اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں جس سے ہم ناواقف ہوتے ہیں۔ تو اب کبھی ایسا کریں کہ مغرب کے بعد سے عشاء تک عبادت کریں، کبھی عشاء سے رات تک عبادت کریں، کبھی رات سے سحر تک عبادت کریں، کبھی فجر کے بعد سے عبادت کریں، کبھی 8 بجے سے عبادت، یعنی اپنی زندگی میں ہر جمعہ کو 2 گھنٹے کچھ لے کے ایسے عبادت کریں کہ وہ 1 سے اب 2 گھنٹے کا حساب اگر لگائیں گے تو 12 جمعوں میں پورے 24 گھنٹے کی عبادت آپ کی اس کے اندر آ جائے، اور وہ وقت بھی مل جائے جس وقت میں اللہ پاک قبول کرتے ہیں، اور وقت ہم کو نہیں معلوم ہے۔
ہاں رجحان ہیں علماء کی تحقیق ہے، ہاں ہو سکتا وہ سمجھیں کہ ادھر ووٹنگ زیادہ گئی کہ عصر کے بعد سے مغرب میں یا دو خطبوں کے درمیان میں بغیر ہاتھ اٹھائے دل میں، بغیر ہاتھ اٹھائے دل کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، دو خطبوں کے درمیان میں جو ہلکا سا خفیف سا 3 آیتوں کے بقدر خطیب صاحب بیٹھتے ہیں۔ معجم الکبیر میں ہے یہ، طبرانی میں حدیث نمبر بھی ہے 4511، کہ وہ کون سی گھڑی ہے نہیں معلوم ہے بس، لیکن ہے۔ امت محمدیہ کو اس دن کی وجہ سے دیگر امتوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ آدم علیہ السلام کی روح بھی اسی دن قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ مؤطا امام مالک میں ما جاء فی الساعۃ التی فی یوم الجمعہ تحت میں مؤطا امام مالک جس کی روایت امام محمد بھی کیے ہیں، اس میں ہے کہ جمعہ کے دن ہی قیامت آئے گی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، تشریف لائے، بہت خوبصورت ان کے پاس آئینہ تھا جس کے بیچ میں ایک کالا نقطہ تھا۔ میں نے ان سے اس کالے نقطے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جمعہ ہے۔ میں نے ان سے حقیقت کے بارے میں، اس جمعہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ خدا کے متعین کردہ ایام میں سے ایک دن عظیم دن ہے، وہ جمعہ ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں اس دن کی فضیلت، دنیا والوں کے اس دن سے وابستہ توقعات، آخرت میں اس کے نام کے بارے میں بھی آپ کو میں تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں۔ دنیا میں تو اس کی فضیلت عظمت تو ہم سنتے رہتے ہیں، آخرت میں بھی اگرچہ کہ چاند سورج وغیرہ یہ نہیں ہوگا، لیکن وہ حساب سے جب وہاں پر اس کو جمعہ نہیں کہیں گے، یوم المزید کہیں گے، اور جنتیوں سے کہا جائے گا تو سارے جنتی باہر نکل جائیں گے، انبیاء علیہم السلام بھی نکلیں گے میدان میں، مزید میں اس کا طول و عرض اور اس کی وسعت کتنی ہے وہ تو بے انتہا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس میدان میں مشک ہوتا ہے نا، عطر مشک، جس کے بڑے بڑے ٹیلے ہوتے ہیں، اونچے ٹیلے ہوں گے۔ انبیاء علیہم السلام کے خدام، انبیاء کرام کے بیٹھنے کے لیے نور کے ممبر نکالیں گے، اور مؤمنین کے خدمتگار یاقوت جواہر سے مرصع کرسیاں نکالیں گے، انہیں قرینے سے لگائیں گے، سب بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد اہل جنت اپنے اپنے مقام پر بیٹھ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ایک ہوا مثیرہ نامی کو بھیجے گا، ٹیلوں پر لگے گی، خوشبو مہکے گی، بس کیا کہنا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرما دیے کہ جنت کی نعمتیں نہ کسی کے قلب پر کھٹک سکتی ہیں، کسی کے زبان پر آ سکتی ہیں، نہ کسی کے ذہن میں ہو سکتی ہیں۔ انسان کتنا اس کو کیچ کر سکتا، قبول کر سکتا، جتنا سمجھ سکتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بتلائے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ پاک کا عرش ظاہر ہوگا، اللہ کا عرش، پھر اللہ پاک کہیں گے کہ مانگو مجھ سے، کیا مانگتے ہو؟ تو بندے کہیں گے اے اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں، ہم بھی آپ سے خوش ہیں، ہم راضی ہیں۔ تو اللہ پاک کہیں گے کہ اگر میں تم سے خوش نہ ہوتا، راضی نہ ہوتا تو تم کو میں جنت میں کیوں داخل کرتا؟ میں تم کو، جن سے میں ناراض ہوں، جن کو عذاب دینا ہو تو جہنم میں، تم سے میں راضی ہوں اس لیے تو میں تم کو جنت میں رکھا ہے۔ اس کے بعد کہیں گے جنتی اے اللہ اپنا دیدار کر، اللہ اکبر، اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ اگر اللہ یہ فیصلہ نہ کرتا کہ خوشی سے کوئی مر جائے یا غم سے مر جائے، خوشی سے یہاں پر خوشی کا، تو اتنی خوشی ہوگی، اگر اللہ فیصلہ نہیں کرتا نا تو پورے مر جاتے خوشی سے۔ اللہ رب العزت کا دیدار، پھر اس کے بعد اپنے اپنے ٹھکانوں پر جائیں گے تو حوریں ہیں، ان کے جو بیویاں ہیں دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، بولیں گے او بہت چار چاند لگ گئے، پہلے سے ہی ماشاءاللہ سبحان اللہ خوبصورت تھے، اور اب تو اور زیادہ خوبصورت ہے۔ کہیں گے کہ ایسا اس طرح سے یہ۔ اب اس کی تفصیل میں اب الف لام میم سجدہ 21 پارے میں آتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس کی تفسیر اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ پاک آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا سامان مہیا کر رکھے ہیں۔ جمعہ کے نام رکھنے کی وجہ ہے اور کس مناسبت سے، بس اس کا ہے کہ روزان دونوں طرف ہے، کہ اسلام سے پہلے بھی جمعہ کا لفظ تھا، اسلام کے بعد ہے۔ البتہ اس میں ایک حدیث یہ آتی ہے کہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی ہے، یہ صحابی لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے ہجرت سے پہلے ہی، اور 2 رکعتیں انہوں نے نماز بھی پڑھائی تھی۔
اور انہی حضرات نے مل جل کر اس دن کا نام جمعہ رکھا تھا۔ اس کے بعد اسد بن زرارہ نے ایک اپنی زندگی ہی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کو رونق بخشنے سے پہلے یہ آپ جمع ہو کر 2 رکعت نماز بھی پڑھائے، بکرا ذبح کر کے لوگوں کو کھلائے بھی آپ۔ یہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح ہے عمدۃ القاری، اس میں آپ نے یہ تفصیل بیان کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن کا بیان ہے کہ میرے والد حضرت کعب بن مالک جب نابینا ہو گئے تو میرے سپرد تھا ان کو نماز کو لے جانا، جمعہ کو عیدین کو لے جانا۔ تو جب جمعہ کی اذان ہوتی تھی وہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو انصاری صحابیوں کو دعا دیتے، تو میں نے ان سے پوچھا ایک دفعہ کہ آپ ان کو کیوں دعا دیتے ہیں؟ تو آپ نے یہی قصہ بتلایا جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ غسل جمعہ کی سنتوں میں سے ابھی میں سنتیں بتلاؤں، اس میں سے تھوڑی سی بحث اس پر کریں گے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا کیا ہے، اس کا کیا درجہ ہے۔ اتنا تو طے ہے کہ امور نظافت میں سے ہے۔ ابن حاتم نے حضرت ابن عباس سے جو روایت ذکر کی ہے اس میں امور فطرت میں سے غسل جمعہ کو بھی قرار دیا ہے۔ غسل جمعہ کی تاکید بہت سے احادیث کی کتابوں میں آتی ہے، تو دیکھو اس میں اختلاف تو ہے، احادیث دونوں طرف ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، نہیں کرے تو گنہگار ہوں گے، یا صرف سنت ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر کریں گے ثواب ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن علم کے طور پہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ ضروری ہے، احادیث دونوں طرف ہے، اپنا رجحان اس طرف ہے کہ اگر کر لیں گے تو ثواب ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو پہلے وہ دلائل سماعت کر لیجئے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ضروری ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، یہ حدیث بخاری شریف ہی میں آتی ہے، باب الخطبہ علی المنبر، باب من جاء الی الجمعۃ فلیغتسل، جو نماز جمعہ کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کر لینا چاہیے، یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہی مسلم شریف میں ہے، اذا اراد احدکم ان یأتی الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعہ کے لیے آئے ارادہ کرے تو وہ غسل کر لیا کرے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ شرح معانی الآثار میں یہ حدیث آتی ہے کہ علی کل محتلم الرواح الی الجنہ وعلی جمعۃ وعلی من راح الی المسجد الغسل، ہر بالغ شخص پر، یعنی جس کے اوپر جمعہ فرض ہے، جو بالغ کے اوپر یہ احکامات لاگو ہوتے ہیں نا بھائی، تو ہر بالغ شخص پر نماز جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے، اور جو نماز جمعہ کے واسطے مسجد آئے تو اسے چاہیے کہ غسل بھی کرے، اس پر لازم ہے غسل کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ 1 2 3 4 احادیث میں نے بتلائے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے، صراحتاً 2 حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے آپ کے قول سے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرح معانی الآثار مسلم شریف کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ ٹھیک، اب ہم کیسے کہہ دیے کہ بھئی غسل جمعہ واجب نہیں ہے؟ تو کیا دلائل کیا ہے؟ وہ دلائل سماعت فرمائیں۔ حدیث آتی ہے مسلم شریف میں، من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعہ فاستمع وانصت غفر له ما بینه وبین الجمعہ وزیادۃ 3 ایام، جو اچھی طرح وضو کر کے نماز جمعہ کے لیے آئے، پھر غور سے خطبہ سنے، خاموش رہے، تو اس کے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک اور مزید 3 دن تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں 10 یوم کے گناہوں کا معافی کا وعدہ صرف اچھی طرح وضو کرنے پر اور وضو کر کے جمعہ کے لیے حاضر ہونے پر بتلایا گیا۔ اگر غسل جمعہ واقعتاً واجب ہوتا تو اس فضیلت کا مدار اس کو بھی قرار دیا جاتا ہے کہ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جس سے معلوم ہوتا کہ غسل واجب نہیں ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کے واجب نہ ہونے پر استدلال کرنے میں یہ حدیث بہت ہی قوی ترین ہے۔ اور ترمذی شریف میں یہ روایت آتی ہے حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جس نے نماز جمعہ کے لیے وضو کیا تو اس نے سنت پر عمل کیا، اور یہ کیا ہی اچھی عادت ہے، اور جس نے غسل کیا تو بہت افضل ہے وہ۔ تو یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔
اس میں بتلایا گیا کہ وضو کو نفس فضیلت میں اور غسل کو اور وضو کو مشترک قرار دیا، اور غسل کو واجب نہیں بلکہ بہتر قرار دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کی بات ہے کہ ایک مرتبہ وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ حضرت عثمان غنی تشریف لائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے اس فعل پر نکیر کی، تو آپ نے کہا کہ مجھے جلدی تھی اس لیے میں وضو کر کے آ گیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں روکے، اور جو صحابہ کرام وہاں پر تھے وہ بھی نہیں روکے۔ یہ شرح معانی الاثار میں باب غسل یوم الجمعہ میں یہ ہے، تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اہل مدینہ نماز جمعہ کے لیے جب آتے کپڑے وغیرہ اے سی فیان وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو بدبو بھی آ جاتی تھی، تو اس وجہ سے بھی تھا۔ اور ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ شروع اسلام میں تھا۔ غسل جمعہ کا وقت تو صحیح ہے کہ اسی غسل سے مسجد کو جائیں، اور اگر کوئی غروب آفتاب ہی کے بعد اگر کر لیتا ہے تو اس سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اب آپ حضرات جمعہ کے دن جو ہم کو کام کرنے ہیں وہ مختصراً 4-5 منٹ کے اندر آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ جمعہ کے وہ اعمال جن کی حدیث پاک میں خاص فضیلت آئی ہے، دیکھیے آپ یہ اگر کریں تو جیسے میں شروع میں بتلایا کہ جمعہ مبارک، آپ گونگے بھی رہے تو جمعہ مبارک ہے، اگر نہیں بھی بولے تو جمعہ مبارک ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ جو شخص عمل کرتا ہے، نہیں عمل کرتا ہے بس ہوائی فیرنگ ہے، جمعہ مبارک کر دیا اور بول دیا تو سمجھا، اور میں بعض لوگ تو ارے میں جمعہ مبارک نہیں بولا، جمعہ مبارک کیا ہوتا ہے کہ میرے کو ایسا سمجھ رہے لوگ۔ کیا کرنے کا ہے؟ دیکھیے اچھی طرح سے غسل کرنا، مسجد جلدی جانا، امام کے قریب بیٹھنا، کوئی لغو کام بات چیت نہ کرنا، خطبہ غور سے سننا، یہ پورے سنتیں ہیں یہ۔ ہاں، اور ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، نسائی شریف میں، ابن ماجہ میں، دیکھو سیاہ ستہ بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ سے سیاہ ستہ آتی ہے، دور حدیث میں ہر مکتب فکر میں پڑھاتے ہیں۔ اس کے اندر ہاں اگر روایت وغیرہ کو دیکھیں تو کچھ ضعف ہے، لیکن ایک دوسرے سے مل کر تقویت حاصل ہو جاتی ہے، علماء کرام اس کو قبول کیا بھی ہے۔ ایک ایک قدم پر 1 سال تہجد کا ثواب ملتا ہے، اور 1 سال نفل روزوں کا ثواب ملتا ہے جمعہ کے دن پہلے جانے میں۔ ہاں، جیسے ہی اذان ہو جائے چلے جائیں، اور وہ بھی معلوم ہے آپ کو اونٹ کا ثواب ملے گا، پھر بڑے کا ثواب ملے گا، پھر اس کے بعد چھوٹے کا ثواب ملے گا، مرغی کا ثواب ملے گا، پھر انڈے کا ثواب ملے گا، بس اس کے بعد پھر ہمارے انڈے کا ثواب ملے گا، کچھ ملے گا ہی نہیں، رجسٹر بند کر کے بیٹھ جائیں گے فرشتے۔ ان کے علاوہ چند اعمال یہ ہیں، سورہ کہف پڑھنا 15ویں پارے میں ہے، درود شریف کی کثرت، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ، کثرت سے مراد یہ کہ کم از کم 300 دفعہ تو کثرت کی شروعات ہوگی وہاں سے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا، دونوں خطبوں کے درمیان دل ہی دل میں دعا کر لینا، اور غروب آفتاب سے پہلے دعا کا اہتمام کرنا۔ جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے وہ جمعہ کے ثواب سے محروم، لیکن یہاں پر وہ خطبہ ہے، بیان نہیں۔ تو پہلی اذان ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ پہلی اذان ہونے کے بعد بھی سستی کر کے پھر دوسری جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد نکل کے آتے ہیں، ان کا خطبہ چھوٹ جاتا ہے، گنہگار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور شروع میں آنے والوں کے نام کے بعد لکھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر کے وہ بھی سننے کے واسطے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ سے ایک شاگرد نے پوچھا کیا امام کے خطبہ کے لیے نکلنے کے بعد پہنچنے والوں کا جمعہ نہیں ہوتا کیا؟ فرمایا جمعہ تو ہو جائے گا لیکن اس کا نام رجسٹر میں نہیں آئے گا۔ یہ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احادیث آثار وغیرہ موجود ہے، اس کے اندر خطبے کے دوران آتے ہیں، جگہ ہوتی ہے، لوگوں کو پھلان کر جاتے ہیں، لوگوں کو پھلان کر، اگر جگہ ہے ان کو تھوڑا سا ہاتھ لگائے آپ ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ان کو پاؤں لگا لیتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مخصوص اعمال ہے جمعہ کے دن کرنے کی، خاص طور سے سورہ کہف، سورہ دخان کی بھی فضیلت آئی ہے احادیث مبارکہ میں، اللہ پاک محل بناتے ہیں۔ استغفار کی بھی کثرت کریں،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے پھرتے ہیں. بہت سے حضرات ہیں چلتے پھرتے آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں, ارے سلام کرا تھا جواب نہیں دیے, ان کو قرآن شریف, ارے قرآن شریف پڑھ سکتے کیا؟ یعنی مسلمانوں کو اتنی موٹے موٹے مسئلے ابھی تک نہیں معلوم ہے کہ قرآن شریف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے, یہ بھی نہیں معلوم. جمعہ کے دن امام کے لیے خصوصاً, بھئی اگر آپ امام بھی نہیں ہیں, اگر گھر میں پڑھ لے, آپ کو معلوم ہے تو فجر میں الف لام میم سجدہ سورہ دہر پوری پڑھنے کا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی, مفتی ظفر علی صاحب نے اپنے بیانات میں ثابت کیا ہے اس کو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی حالت حضر میں الف لام میم سجدہ سورہ دہر پوری زندگی میں ہر جمعہ پڑھتے رہے. اگرچہ کہ فقہائے کرام بتلائے کہ کئی لوگ اس کو واجب نہ سمجھیں. ارے ایسے مساجد میں نے دیکھا ہے کہ نہیں, 10 مساجد میں 10 مرتبہ نماز پڑھا, وہاں کے ائمہ پڑھتے ہی نہیں. ان کو بولا میں آپ کیوں نہیں پڑھتے, بولے تو یاد ہی نہیں ہے. تو اب پھر وہ ٹاپک الگ ہو جائے گی انشاءاللہ, اس کے اوپر بھی کبھی بتلاؤں گا کہ امام اور مؤذن اور کمیٹی حضرات اور کس طرح کہاں پر جا رہے, کیا ہو رہا. ہاں پھر قرآن شریف یاد ہے یا یاد نہیں ہے, یا الو بنا رہے, تراویح ہو رہی نہیں ہو رہی, کوئی ریکارڈنگ کر رہا, کوئی حافظ قرآن ہے آپ, کوئی کمیٹی کا بول کے روزانہ آدھا ایک پارہ سنا رکھا. نہیں, پرسنٹیج تو نہیں کہوں گا, یہ کہوں گا کہ زیادہ تر جو حفاظ نہیں ہیں وہی امامت کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری خطا اللہ پاک معاف فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.